بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 22 محرم 1443 ہجری بمطابق 30 اگست 2021 بروز پیر شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ جعلی پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ بنانے پر خاتون سمیت 4 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے جعلی پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ بنانے پر خاتون سمیت 4 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے وزارت صحت کے تعاون سے 4 مقیم بنگلہ دیشی باشندوں کو ریاض شہر کے ایک محلے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ ملی تھی کہ 4 جعلی پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ تیار کر کے ہم وطنوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سے بیرون مملکت سفر کے لیے پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ طلب کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں سرکاری اور نجی اداروں میں حاضری کے حوالے سے افراد سے پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ طلب کی جا رہی ہے جنہوں نے اب تک کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ابھی تک نہیں لی ہیں۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر تصویر یا ویڈیو بنانے پر 5 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر یا ویڈیو بنانا قابل مواخذہ جرم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ انتباہ سکولوں میں طلبہ و موبائل لانے کی اجازت کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت، دوسروں کی تشہیر کرنا، انہیں نفسیاتی اور ذہنی اذیت و نقصان پہنچانا سائبر کرائم میں شمار ہے۔ سرکاری اور نجی اداروں، اسکولوں یا عوامی مقامات میں آداب عامہ کی خلاف ورزی کرنا، دوسرے لوگوں کی تصویر یا ویڈیو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر کرنا بھی جرم ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ ایسا کرنے پر 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ 35 سال بعد سعودی خاتون کو پتہ چلا کہ اس کے والدین کوئی اور ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی ایک خاتون کو 35 برس بعد پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہیں۔ نجی ہسپتال میں پیدائش کے وقت اسے بدل دیا گیا تھا۔ اس کا تعلق ایک خوشحال اور امیر گھرانے سے تھا۔ ہسپتال نے غلطی سے اسے ایک غریب اور نادار خاندان کے حوالے کر دیا، جبکہ نادار خاندان کی بچی کو امیر خاندان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ الوطن اخبار کے مطابق مکہ کی خاتون کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کا رنگ، شکل، ناک نقشہ اور اس کا خاندان سے کوئی بھی میل نہیں کھاتا۔ غریب خاندان میں اس نے نشوونما پائی اور انہی کے رشتہ داروں میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ ایک دن اس نے ہسپتال کا رخ کیا اور اپنا ڈی این اے کرایا۔ پتہ چلا کہ اس کا شک درست تھا۔ اس کا اس خاندان سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا جس میں وہ پلی بڑھی۔ غلطی سرکاری ہسپتال کی ہی تھی۔ مکہ کی خاتون ڈی این اے کی رپورٹ لے کر جنرل کورٹ پہنچ گئی اور مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ بھی پتہ لگا لیا کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ محکمہ احتساب دیوان المظالم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ خاتون نے مقدمے میں اپنے اس دکھ کا بھی اظہار کیا کہ اس کی ماں اسے دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ محکمہ احتساب نے اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے سرکاری ہسپتال سے اسے 20 لاکھ ریال ہرجانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اپیل کورٹ نے مکہ جنرل کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی ہے۔ عدالت نے اس کے نصب نامے کی تصحیح بھی کر دی، جبکہ امیر خاندان کے حوالے کی جانے والی لڑکی کے لیے 17 لاکھ ریال معاوضے کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ دونوں کے معاوضے میں فرق کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زیادہ نقصان امیر خاندان کی لڑکی کا ہوا تھا۔ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں کمی۔ سعودی عرب سے تارکین وطن نے جولائی 2021 کے دوران سالانہ کی بنیاد پر 17.7% ترسیل زر کم کی ہے۔ الاقتصادیہ نے سعودی سینٹرل بینک ساما کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ جون 2021 کے مقابلے میں تارکین کی ترسیل زر میں 7.2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تارکین نے جولائی میں 12.5 ارب ریال ارسال کیے، جبکہ جون میں 13.49 ارب ریال بھیجے تھے۔ اس طرح جولائی میں جون کے مقابلے میں 975 ملین ریال کم بھیجے گئے ہیں۔ سال رواں کے شروع میں ترسیل زر 79.22 ارب ریال تک پہنچ گئی تھی، جو سالانہ کے تناسب سے 5.4% زیادہ رہی۔ گزشتہ برس اس عرصے کے دوران ترسیل زر 84.65 ارب ریال کی گئی تھی۔
5.57 ارب ریال کا فرق رہا۔ سعودی منصوبے کے تحت یمن سے مزید 1352 بارودی سرنگیں صاف۔ یمن میں سعودی عرب کی جانب سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے جاری منصوبے کے تحت اگست کے چوتھے ہفتے کے دوران 1352 بارودی سرنگیں صاف کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے صاف کی گئی بارودی سرنگوں میں 45 اینٹی پرسنل، 159 ٹینک شکن سرنگوں کے علاوہ 1147 جگہوں سے دھماکہ خیز مواد صاف کیا گیا ہے، جبکہ بارود سے بھری ہوئی ایک ڈیوائس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عرب کی جانب سے یمن کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جاری کیے گئے متعدد اقدامات میں سے ایک ہے۔ سعودی اور بین الاقوامی ماہرین کی نگرانی میں مارب عدن، الجوف، شبوہہ، تعز، حدیدہ، لاہج، صنعاء، البیضہ، الدہلے اور السعدہ میں حوثی ملیشیا کی جانب سے نصب بارودی سرنگیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 2,71,275 بارودی سرنگیں صاف کی جا چکی ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے 1.2 ملین سے زائد بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، جس کے باعث سینکڑوں معصوم شہریوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت بارودی سرنگیں صاف کرنے والی 32 ٹیمیں یمنی شہریوں کی حفاظت کے لیے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ یہ ٹیمیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ انتہائی محفوظ طریقے سے فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گی۔ اس منصوبے کے تحت مقامی انجینئرز کو بارودی سرنگیں صاف کرنے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ انجینئرز اور کارکنان کو اس کام کے لیے جدید آلات فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ متاثرین کی مدد کر سکیں۔ اس منصوبے کو جاری رکھنے کے لیے حال میں ہی معاہدے کی تجدید کی گئی ہے۔ $33.6 ملین کا یہ نیا منصوبہ 1 سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کروز پر پہلا لیڈیز نیٹ بال ٹورنامنٹ۔ سعودی عرب میں کروز پر پہلے لیڈیز نیٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد سعودی اسپورٹس آرگنائزیشن اور سعودی محکمہ سیاحت کے تعاون سے ہوا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹورنامنٹ MSC کمپنی کے کروز پر منعقد ہوا۔ یہ جدہ اسلامی بندرگاہ سے منفرد کروز ٹورز پر بحر احمر کے مختلف سیاحتی مقامات کے لیے سفر کرتا ہے۔ نیٹ بال سعودی اسپورٹس آرگنائزیشن اور اولمپک کمیٹی کے 16 کھیلوں میں سے ایک ہے۔ سعودی اولمپک کمیٹی نے مئی 2021 میں ان کھیلوں کا اعلان کیا تھا۔ نیٹ بال 80 سے زیادہ ممالک میں 20 ملین سے زیادہ خواتین کھیلتی ہیں۔ نیٹ بال لیڈیز کی 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ 13 سے 23 سال تک کی 16 کھلاڑی لڑکیاں اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ نیٹ بال کی ٹریننگ ریاض شہر کی اسپورٹس گولڈ اکیڈمی میں دی جاتی رہی۔ نیٹ بال ٹورنامنٹ اور مستقبل کے مقابلوں کے ذریعے سعودی معاشرے میں اس دلچسپ اور خوبصورت کھیل کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ نیٹ بال کی مجلس انتظامیہ کی چیئرپرسن شہزادی غادہ بنت عبداللہ آل سعود کا کہنا ہے کہ نیٹ بال سعودی اسکولوں کے لیے مثالی کھیل ہے۔ یہ ہمارے یہاں مختلف عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے لیے موزوں ہے۔ سعودی نیٹ بال نئے تعلیمی سال 2021 اور 22 کے دوران 3600 طلبات کو اس کھیل کی ٹریننگ دے گا۔ سعودی اسپورٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین شہزادہ خالد بن الولید بن طلال نے کہا ہے کہ ہم اس قسم کے کھیلوں کی سرپرستی کر کے معاشرے میں ورزش کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ نجی اور سرکاری ملازمین کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ترجمان سعد الحماد نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین میں 97% کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں، جبکہ نجی اداروں کے ملازمین میں ویکسین لگوانے والوں کی شرح 96% ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اتوار کو پریس بریفنگ کے دوران وزارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین میں ویکسین کا تناسب اس بات کی علامت ہے کہ کارکنان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بے حد اہم ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نجی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب بھی آن لائن ملازمت کا سلسلہ جاری ہے۔ وبا کے دوران آن لائن ڈیوٹی کا رواج مؤثر ثابت ہوا ہے۔ وزارت نے تمام سرکاری اداروں کو آن لائن ڈیوٹی پروگرام سے استفادے کا موقع دیا۔ اس حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 25% ملازمین سے آن لائن ڈیوٹی لی جا سکتی ہے۔
سعودی وزارت افرادی قوت اور صدایہ کے درمیان 4 معاہدے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود اور ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایہ نے ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت سے استفادے کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی اور صدایہ کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ الغامدی کی موجودگی میں فریقین کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت اور صدایہ نے بتایا ہے کہ معاہدوں کا مقصد ممکنہ مواقع کی تلاش اور قومی پروگراموں اور پالیسیوں سے استفادے کے امکانات تلاش کرنا ہے۔ صدایہ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے سرکاری اسکیموں، پروگراموں اور پالیسیوں پر عمل کیا جائے۔ اس تعاون سے خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔